اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خاندان سیدہ پر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی. سورہ مبارک عصر ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے، اور جو مصحف میں اب اس سورہ کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا شمارہ اور نمبر ہے وہ 130واں سورہ ہے. ترتیب مصحفی 103، ترتیب نزولی 13 نمبر. 3 آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورہ. اس میں 14 لفظ ہیں، 14 کلمات ہیں، اور کل حروف جو اس سورہ میں استعمال ہوئے ان کی تعداد 68 ہے. سورہ مبارک عصر کا آغاز ایک قسم سے جو تمہید ہے. کل 3 صورتیں سورہ مبارک عصر کی، جیسے سورہ کوثر قرآن کا معجزہ خالدہ ہے، اسی طرح سے سورہ مبارک عصر بھی قرآن کا سرمدی اور لازوال اور ابدی معجزہ ہے. والعصر کے 20 معنی مفسرین نے بیان کیے. جو معنی ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں وہ اسی سے جو امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں بیان کیا. عصر، اسیر، اسارہ، یہ سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم ہے نچوڑ، ماحصل، جوہر. وقت عصر کو وقت عصر اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ پورے دن کا نچوڑ ہے، سارے دن کی محنت کا نتیجہ انسان ان لمحات میں وصول کرتا ہے. اس کے بعد پھر مغرب ہے، رات کا آغاز ہے، رات میں آرام کرے گا، اور پھر ایک نئے دن سے انسان اپنی دنیاوی اور اخروی تجارت کا آغاز کرے گا. روز عاشور کو وقت عصر سے ایک قسم سے مراد عصر عاشور ہے. کیوں عرض کیا گیا. اور پھر تیسرے مرحلے میں عصر سے مراد عصر ظہور امام زمانہ ہے، اور عصر قیام امام زمانہ ہے، اور عصر حکومت امام زمانہ ہے، اور آپ کی دولت کریمہ. اس لیے کہ عصر جس طرح سے معنی عرض کیا گیا تو اس کائنات کی حیات کا نچوڑ عہد
امام زمانہ میں آ کے اس کا ظہور ہوگا، جب یہ کائنات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوگی۔ یہ کائنات جو انسان کے لیے بنی، کائنات کی تخلیق کا مقصد انسان کی خدمت ہے۔ کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ جمادات سے بڑھ کر نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، سب کے سب انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ حق تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ خلقت کل شیء لکم، اے انسان میں نے کائنات کی ہر شے کو تمہارے لیے بنایا، وخلقتک لنفسی، اور تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے تاکہ انسان قرب خدا کی منزل تک پہنچے۔ اسی کا دوسرا نام کمال ہے۔ انسان کو اللہ نے حصول کمال کے لیے خلق کیا۔ جتنے بھی حیوانات اس کائنات میں وجود رکھتے ہیں، خواہ وہ بھیڑ ہے، بکری ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی حیوان، ہر حیوان چرند ہو یا پرند، حیوان خلق ہوا اور حیوان زندگی گزارے گا۔ پہلے دن سے شیر کا بچہ شیر ہے، یہ نہیں کہ ابھی خلق ہوا اور اس میں شیر بننے کی صلاحیت ہے، نہ، پہلے دن سے وہی شیر ہے، بعد میں اس نے شیر نہیں بننا۔ گائے کا بچہ پہلے دن سے اسی مرحلے میں ہے، بلی کا بچہ پہلے دن سے اسی مرحلے میں ہے، جتنے حیوانات ہیں، بخلاف انسان کے، کہ انسان جب پیدا ہوا تو تب یہ انسان نہیں ہے، بس اس میں انسان بننے کی صلاحیت موجود ہے، استعداد موجود ہے، لیاقت موجود ہے، قابلیت موجود ہے۔ اگر یہ اپنی استعداد کو اور صلاحیت کو فعلیت میں بدلنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا راستہ معرفت ہے۔ جب تک یہ معرفت کے حصول کے لیے کمر ہمت نہیں باندھے گا اور معرفت اور کلیات اور حقائق کا ادراک نہیں کرے گا، تب تک یہ دیکھنے میں انسان ہے، لیکن حقیقتاً اس کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گائے، بہت سارے دیہاتوں میں جب گائے کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ دودھ دینا ترک کر دیتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس کا بیٹا مر گیا، صدمے میں پھر دودھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن کسان اس کے ساتھ پھر دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے اور اسی کے مرے ہوئے بچے کو اس کے پیٹ کو چاک کر کے اس میں سے گودا نکالتا ہے اور اس میں بھوسا بھر کے پھر سی دیتا ہے اور ذرا فاصلے پہ اس بچے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ گائے خوش ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ گم گیا تھا، پھر پلٹ کے واپس آ گیا، میرا بچہ موجود ہے، اور وہ دودھ اتار دیتی ہے اور گوالا اس کا دودھ دو لیتا ہے۔ گائے نے دھوکہ کھایا اس لیے کہ گائے ظاہر بین ہے، وہ ظاہری کھال کو دیکھ کر فریب میں آ گئی، لیکن مومن قیس ہے، مومن بصیر ہے، مومن آگاہ ہے، مومن ظاہر دیکھے کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اور یہ حقیقت ہمیں امام سجاد نے سمجھائی کہ جب ایک آپ کے صحابی نے عرض کیا امام کی بارگاہ میں کہ اس دفعہ جب میں حج پہ گیا تو بہت عجیب عالم تھا کہ خانہ کعبہ کھچا کھچ حاجیوں سے بھرا ہوا تھا۔ امام نے تعجب فرمایا، کہا حاجی تو کم تھے؟ کہا حضرت میں خود حج سے پلٹ کے آ رہا ہوں، آپ تشریف نہیں لے گئے، میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں کہ اس دفعہ کعبہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا، اب دیکھو۔ حضرت نے ان دو انگلیوں کو کھولا اور اب جو اعجاز امامت کے تحت اس نے دیکھا تو تعجب سے اس کی چیخ نکل گئی کہ خانہ کعبہ کے گرد خچر اور گدھے اور خنزیر اور مختلف حیوانات اور بیچ میں اکا دکا ٹاواں ٹاواں انسان بھی طواف کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی اس صلاحیت کو حقیقت میں فعلیت میں نہ بدلے تو وہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقتاً انسان نہیں ہے۔ اور یہ پردہ شاید زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے رہ جائے لیکن آخرت میں یہ پردہ انسان کی نگاہوں سے ہٹا دیا جائے گا، پھر میدان معاشر میں انسان ملاحظہ کریں گے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں کچھ رسم ہے اہل مشہد میں کہ وہ اپنے مردوں کو وہ اس تابوت میں ڈال کر حضرت کی زری کا طواف کراتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص کی موت ہوئی اور اس کو تابوت میں رکھ کر آپ کی زری کا طواف لے جانے کے لیے یہ واقعہ علماء نے بیان کیا مشہد میں جو پیش آیا کہ اس تابوت کو جب حضرت کے حرم میں لے جانے لگے تو ایک سیاہ رنگ کا کتا حرم کے دروازے پر رات کا وقت اچھل کے باہر آیا اور ان کو محسوس نہ ہوا جن افراد نے اٹھا رکھا تھا، اور وہ خالی تابوت کو جب چکر دینے کے بعد پلٹ کے آئے تو اسی مقام سے پھر وہ کتا اس
تابوت میں منتقل ہو گیا. نہ، ایسی زندگی سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ جب اس کا خاتمہ ہو تو وہ ہدایت پر نہ ہو. اور اس میں کوئی بھی انسان بظاہر بڑا مومن ہے، بظاہر بہت بڑا عالم ہے، شکار ہو سکتا ہے. آیت اللہ محمد رضا گل پیگانی فرماتے ہیں کہ میں خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا جب میری زندگی میں نے ایک واقعہ دیکھا کہ میرا بچپن کا دوست، میرا کلاس فیلو، جب ہم نے 10 سال مختلف مدارس میں ایک ساتھ پڑھا، ایک ساتھ دین سیکھا، ہم کلاس تھے، مباحثہ کرتے تھے، اور لائق تھا، محنتی تھا، اس کے باوجود اس نے بہت کوشش کی، پڑھتا رہا، محنت کرتا رہا، لیکن اس درجے پہ نہ پہنچ سکا اور وہ شناخت حاصل نہ کر سکا، مقام مرجعیت پر نہ آ سکا. یہاں تک کہ اپنے بڑھاپے میں ایک مرتبہ جب وہ بیمار ہوا اور میں اس کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے محسوس کیا کہ اب یہ کچھ دیر کا مہمان ہے، حالت احتضار میں ہے، زیادہ وقت نہیں ہے اس کے پاس، مہلت نہیں ہے، زندہ نہیں رہ پائے گا. لیکن جب مجھے دیکھا، میں گیا اس کی عیادت کے لیے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، اور مجھے دیکھ کر جو اس نے پہلی بات کی، کہا گل پیگانی، میرے اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میرے اللہ نے میرے ساتھ عدل نہیں کیا. تم اور میں ہم سن تھے، ہم عمر تھے، ایک جیسے مدرسوں میں پڑھا، ایک جیسے اساتذہ سے کسب فیض کیا، تم سے زیادہ محنت کرتا رہا، اور تم مرجع بنے، دنیا تمہاری تقلید کر رہی ہے، تمہیں لاکھوں لوگ جانتے ہیں، اور میں اجنبی ویرانے میں پڑھا ہوا، کوئی مجھ سے آشنا نہیں. آیت اللہ گل پیگانی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسی حالت میں اس کی موت ہوئی، اور اس کے بعد میں لرز گیا. خدا نہ کرے کہ انسان کی زندگی نمازیں پڑھتے ہو گزر جائے، عبادات میں، لیکن اس کا خاتمہ کفر پر ہو، ہلاکت کی موت مر جائے. یہ اصل ہے. یہاں تک کہ ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی تھا نجف اشرف میں، آیت اللہ شہید باقر الصدر، آج ان کا روز شہادت ہے. ان کی خواہر گرامی سیدہ آمنہ بنت الہدا اور شہید باقر الصدر، یہ 2 شخصیتیں اس صدی کی عظیم شخصیتیں، ناقابل فراموش شخصیتیں. ایک شہید باقر الصدر کے جو خود نابغہ تھے، اپنی صغر سنی میں، اپنے بچپنے میں، جب وہ 2-3 سال کے تھے، تب سے حیرت انگیز باتوں کا ان سے اظہار ہوتا تھا. یعنی 5-6 سال کی عمر میں انہوں نے کمیونزم اور سوشلزم کی مشکل اور پیچیدہ کتابوں کو پڑھا، اور استاد سے کتاب جب مانگتے تھے وہ انہوں نے اپنی کتاب اٹھا کے دے دی، اور دوسرے دن پوچھا کہ کچھ سمجھ آیا؟ تو انہوں نے جب استاد تعجب سے کہتے ہیں کہ وہ کتابیں جو خود مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی، جب مجھے ایک ایک بات بتا رہے تھے اور ان کو رد کر رہے تھے، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ شخص کیا ہے. شہید باقر الصدر جنہوں نے 11 برس کی عمر میں فدق کے موضوع پر شورا آفاق کتاب لکھی، اور چند سال پہلے تہران یونیورسٹی میں اس کتاب پر PhD ہوئی. اس کتاب سے متعلق شہید باقر الصدر فرماتے ہیں یہ کتاب میں نے اس لیے لکھی تاکہ میرے بچپنے کی ایک یادگار رہ جائے. منطق استقرائی پر ان 14 برس کی عمر میں کتاب لکھی. مختلف علوم پر ان کی کتابیں، ان کا ایک درجہ ہے، مقام ہے، اور بہت ساری وہ نظریات کی جو پہلی مرتبہ اسلامی دنیا میں پیش کی وہ شہید باقر الصدر ہیں. یہاں تک کہ اسلامی بینکاری کا نظام اور بلا سود بینکاری کا نظام سب سے پہلی مرتبہ ان 1400 سالوں میں جس عالم کو اعزاز حاصل ہے پیش کرنے کا، وہ شہید باقر الصدر ہیں. یہاں تک کہ پاکستان کی ایک سیاسی اور مذہبی جماعت کے سربراہ جن کا نام طاہر القادری ہے، پاکستان میں جب پہلی مرتبہ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور مینار پاکستان میں جب جلسے سے خطاب کیا تو انہی کی کتاب اٹھائے ہوئے تھے اور کہا کہ ہم بلا سود بینکاری کا نظام، یعنی دوست دشمن سب مانتے ہیں. یہ باقر الصدر ایک نابغہ روزگار شخصیت، بچپنے سے ہی فوق العادہ شخصیت. انہیں صدام نے شہید کیا، بہت بے دردی سے شہید کیا، اس لیے کہ اگر کچھ عرصہ یہ اور زندہ رہ جاتے تو عراق میں، خود انہوں نے خواہش کی، امام خمینی کو خط لکھا انقلاب اسلامی کامیابی کے بعد کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ایران منتقل ہو جاؤں اور نظام اسلامی کے لیے خدمت انجام دوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہ، آپ وہیں عراق میں رکیں، اور عراق میں رک کر وہاں کی مظلوم اور مستضعف قوم کی سرپرستی کریں اور ان کو اسلام حقیقی کی رہنمائی کریں اور وہاں پر طاغوت کا مقابلہ کریں. اور آپ کی جد و جہد بہت آخری مراحل میں تھی کہ آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، یہ شہید باقر الصدر، اور ساتھ میں ان کی ہمشیرہ سیدہ آمنہ بنت الہدا کو بھی شہید کیا صدام لعین نے آج کے دن
9 अप्रैल को आज आपकी बरसी है। और सद्दाम से जब उसके करीबी साथी ने पूछा कि चलो बाकिर सदर को कत्ल कर दो, लेकिन आमिना बिनतुल हुदा को क्यों कत्ल कर रहे हो? आमिना बिनतुल हुदा अपने भाई शहीद बाकिर सदर की शागिर्दा भी थी, खुद मुज्तहिद भी। खातून मर्जे नहीं बन सकती, उसकी तकलीद दुरुस्त नहीं है, लेकिन मुज्तहिद बन सकती। मुज्तहिद पर दूसरे की तकलीद हराम होती। सो वो खुद मुज्तहिदा थी, आलिमा थी, तारीख़ में उनका एक मकाम था, अदीब थी, नावल निगार थी, शायर थी, उलूम अक़लिया में उनका एक मकाम था। मैं आज चूँकि उनकी शहादत का दिन है, वो उनका एक मंजूम कलाम के चंद लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान में है, उनका अरबी ज़ुबान में उनके अशआर हैं, आज़ाद नज़्म है उसका उर्दू ज़ुबान में। मैं चंद एक लफ्ज़ अदा कर देता हूँ ताकि उनकी शख्सियत को खराज अकीदत पेश किया जा सके। इन्हें जब सद्दाम लईन शहीद बाकिर सदर को गिरफ़्तार करके लेके जा रहे थे 5 अप्रैल को, आपकी शहादत से 4 दिन पहले, तो आप भी घर से बाहर आई और गाड़ी तक जब चलते हो आई तो शहीद सदर ने फरमाया कि आप रुक जाइए बहन, घर में क़याम करें, ठहरें। तो उन्होंने अर्ज़ किया, भाई जिस तरह से सैयदा ज़ैनब ने मक्तल तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया, मैं भी मक्तल तक आपका साथ दूंगी। और इस तरह से उन्हें भी असीर किया गया और बहन और भाई को इकट्ठे, हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की नस्ल थे, उसी तरह से आप पर जुल्म किए गए और आपको घर में असीर कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, बिजली को काट दिया गया। और बहुत ही मज़लूमियत के आखिरी साल शहीद सदर के सद्दाम की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से आपको दस्तबरदार कर सके अपने अहदाफ से, मकासद से, लेकिन आप सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए। और बिलखुसूस आपकी ख़ाहर गिरामी सैयदा आमिना बिनतुल हुदा, उनकी आज़ाद नज़्म अरबी ज़ुबान में, उसका उर्दू में मैं चंद अशार अर्ज़ कर देता हूँ। वो फरमाती हैं कि मैं जानती हूँ कि हक़ का रास्ता बड़ा कठिन है, मैं जानती हूँ कि हक़ का रास्ता बड़ा कठिन है, मगर मैं उन खारजार राहों को तय करूँगी। ये वो सफ़र है जो उन गुलों से सजा नहीं है जो अपनी महकार नदियों में बखेरते हैं, मगर मेरा तो ये फ़ैसला है, चलूँगी कांटों पे खून बहेगा तो क्या होगा, चलूँगी कांटों पे खून बहेगा, रहे सदाकत पे एक नया नक्श पा बनेगा। मैं जानती हूँ कि हक़ की नुसरत वफ़ा के खूगर सिपाहियों के लिए रही है, अगरचे थोड़े हों वो सिपाही वफ़ा के राही। मैं जानती हूँ कि हक़ हमेशा रहा है बाकी है, जो भी इसके खिलाफ बेशक उसे तबाही का सामना है। इसीलिए तो है मेरा पैमान कि मैं तो इस्लाम पर जीऊँगी, रहे हकीकत पे जान दूँगी। मेरी रगों में लहू है जब तक, हर एक बातिल का, हर दगा का शदीद इनकार ही करूँगी। मैं जानती हूँ कि हक़ का रास्ता बड़ा कठिन है। ये शहीद बाकिर सदर, मैंने इसलिए आपका जिक्र कर दिया कि आज आपकी बरसी है, बहन और भाई का यौम शहादत है। इन्हीं के एक शागिर्द थे, हमारे उस्ताद बुजुर्गवार फरमाते हैं कि शहीद सदर का शागिर्द बहुत लायक था, हमारा क्लास फेलो था और बहुत बढ़ बढ़ के सवालों के जवाब देता था, मेहनत से लिखता था। अरबी मुतून किताबें इसको ज़ुबानी हिफ्ज़ हो गई थी, लेकिन चंद सालों के बाद फिर हमें ये नज़र ना आया। हम अक्सर पूछते थे कि वो इतना होनहार लायक तालिब इल्म कहाँ गया, लेकिन किसी को सुराग नहीं था कहाँ गया। यहाँ तक कि काफ़ी साल गुजरने के बाद जब हम नजफ़ से वापस ईरान आ गए और बहुत साल गुजरने के बाद एक मरतबा जब तेहरान की सड़क पर मैं चल रहा था तो मैंने देखा कि एक शख्स है जिसके चेहरे पर मूछें नहीं है, दाढ़ी नहीं है, जिसने पैंट शर्ट पहनी, मेरे सामने आ रहा है और मुझे गौर से देख रहा है। मैंने उसे देखा और रुका और मैंने भी उसको पहचानने की कोशिश की। मुझे लगा मैंने इसे कहीं पहले देखा है, लेकिन मैं कोशिश के बावजूद नहीं पहचान सका। और जबकि मैं कोशिश कर रहा था पहचानूं और ना पहचान सका और मैं आगे गुजरने लगा तो वो शख्स रुका, मुड़ा और मेरा नाम लेके मुझे बुलाया, ए फलां रुको, क्या तूने मुझे पहचाना? मैंने कहा ना, कोशिश कर रहा हूँ, लगता है कहीं देखा है लेकिन पहचान नहीं पाया। कहा याद है एक तालिब इल्म हुआ करता था जिससे तुम्हारी अरबी की सारी किताबें फ़िक़्ह पे, उसूल पे, मंतिक पे, फ़लसफ़ा पे, हदीस पे ज़ुबानी याद थी? कहाँ याद है? का जो इस तरह से सवाल करता था और सब लोग तुम रश करते थे, कहाँ का पहचानो? और मुझे याद आया कि वही है। मैंने कहा वो तुम्हारी दाढ़ी क्या हुई, वो क्यों छोड़ के आ गए? का वो सब गलत था, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की और मैं सबको छोड़ के अब
آگے ہوں، اور کہا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کتابیں جو میں پڑھا کرتا تھا جو مجھے زبانی یاد تھیں میں انہیں کس استعمال میں لاتا ہوں؟ کہ بتاؤ کس استعمال میں لاتے ہو؟ کہا ان کو میں اپنے بیت الخلاء میں رکھتا ہوں استنجا کے لیے۔ تو استاد بزرگوار کہتے ہیں کہ میں لرز گیا، اس لیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ منسوب ہے کہ حضرت یہ دعائے قنوت میں پڑھا کرتے تھے نماز میں، الہی لا تقلنی علی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ کہ میرے بھائی یونس کو ایک لمحے کے لیے اس کے حال پہ چھوڑا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ نہ ایمان لانا یا مومن بن کے زندگی گزارنا یہ بڑی بات نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ انسان کی ہدایت پر موت آئے، ایمان پر موت آئے۔ ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔ بس اصل یہ کہ ہم مسلسل حالت سیر میں بھی ہیں، سین سے، اور حالت سویر میں بھی ہیں۔ جتنے بھی حیوانات ہیں وہ حیوان پیدا ہوئے اور حیوان زندگی گزاریں گے، ان میں انسان بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، لیکن اس موجود میں باقی تمام حیوانات کی نسبت انسان بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی روح کے مطابق قرآن مجید کی آیات کا خلاصہ کرتے ہوئے ہر انسان، جو بھی انسان آیا دنیا میں اس کا سفر شروع ہوا، اور انسان دو طرح کے سفر شروع کر رہے، ایک سفر ہے انسان کا سین سے اور ایک سفر انسان کا سواد سے۔ انسان سیر بھی کر رہا ہے، سویر بھی کر رہا ہے۔ سیر سین سے یعنی یا تو انسان بلندی کی طرف جا رہا ہے یا پستی کی طرف جا رہا ہے۔ انسان راکد نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے، رکا ہوا نہیں ہے، یا انسان کمال کے مراحل طے کر رہا ہے یا تنزل اور پستی کی طرف گرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور انسان کے کمال کی بھی کوئی حد نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ فرشتہ بن گیا، نہ، فرشتوں سے بھی انسان کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، وَرَكَّبَ فِيهَا الْعَقْلَ، یہ ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں اس حدیث کو بیان کیا امام صادق سے، ان اللہ تعالی خلق الملائکہ وَرَكَّبَ فِيهَا الْعَقْلَ، اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا اور ان میں اللہ نے صرف عقل کو رکھا۔ فرشتہ غلطی نہیں کرتا، اشتباہ نہیں کرتا، اس میں صرف عقل ہے۔ ثم خلق البہائم، پھر اللہ نے حیوانات کو خلق کیا، وَرَكَّبَ فِيهَا الشَّهْوَةَ، ان کے اندر خواہشات کو رکھا۔ حیوان میں عقل نہیں ہے، سراسر شہوت ہے اور خواہشیں ہیں۔ فرشتوں میں شہوت نہیں ہے، خواہشیں نہیں ہیں، صرف عقل ہے۔ ثم خلق بنی آدم، پھر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا، وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، انسانوں کے اندر پروردگار نے عقل کو بھی رکھا اور شہوت اور خواہشات کو بھی رکھا۔ وَمَنْ غَلَّبَ شَهْوَتَهُ عَلَىٰ عَقْلِهِ وَهُوَ أَدْنَىٰ مِنَ الْبَهَائِمِ، جو انسان اپنی خواہشات کو اپنی عقل پر غالب کر دے یہ پھر حیوان نہیں بنتا، حیوانوں سے بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ بل ہم ازل، قرآن فرما رہے یہ سور، کتے اور باقی سانپ اور بچھو ان سے بھی پستر گر جاتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ اس کی گراوٹ کی حد نہیں ہے، تنزل بشر کی حد نہیں ہے جب یہ نیچے گرتا ہے۔ لیکن جب یہ بلندیوں کی طرف جاتا ہے، الذی، وہ انسان کی جس نے غلب عقلہ علی شہوتہ، اپنی عقل کو خواہشوں کے اوپر غالب کر دیا، وَأَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ، یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ جس طرح ایک اردو شاعر نے کہا کہ فرشتہ کہنے سے یاروں میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ یہ انسان کی سیر ہے، یا اوپر جا رہے بلندی کی طرف یا پستی کی طرف جا رہے، یا کمال کر رہے یا تنزل کر رہے، کوئی بھی انسان رکا ہوا نہیں ہے۔ جس دن سے دنیا میں آیا آخری دن تک جب اس کی دھڑکن چل رہی ہے، ان سارے لمحات میں یہ وقت، یہ قیمتی ترین متاع ہے انسان کے پاس، سب سے زیادہ قیمتی چیز۔ ہماری گاڑی اگر حادثہ ہو جائے اور اس کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، 8-10 لاکھ کا نقصان ہو جائے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ موبائل سیل ٹوٹ جائے، پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی دوسری چیزیں نقصان ہو جائیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پیسے چوری ہو جائیں، گر جائیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک گھنٹہ ضائع ہو جائے، ایک دن ضائع ہو جائے، نہ فرق نہیں پڑتا۔ مولا متقیان شہید رمضان فرماتے ہیں کہ جس شخص کے 2 دن برابر ہیں وہ ملعون ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو۔ یہ اہم ہے، یہ لمحات، یہ اوقات، ہر لمحے انسان کمال کے درجات کو طے کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اور اگر آگے نہیں جا رہا پھر پستیوں میں انسان گر رہا ہے۔ حالت سیر میں بھی ہے اور حالت سویر میں بھی ہے، سواد سے، جیسے کوزہ گر
آپ کے ملتان کی شناخت ہے گرم، گردہ، گدا و گورستان. یہاں پر مٹی کے برتن بھی بہت نظر آتے ہیں، جا بجا مختلف افراد بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ کوزہ گر جو مٹی کے برتن بناتے ہیں، ان کے پاس وہ جو مشین سی رکھی ہوتی ہے اور سانچہ جس کے اوپر وہ مٹی گوندنے کے بعد رکھتے ہیں، اور پھر بڑے ترتیب اور سلیقے سے ہاتھ ایسے رکھا ہوتا ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے. ذرا سا ان کا ہاتھ سکپ کر جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کی حیت بالکل بدل جاتی. یعنی اگر وہ گھڑا بنا رہے ہیں، گملہ بنا رہے ہیں، اس طرح سے کوئی اور دوسری چیز بنا رہے ہیں، ذرا سی اس میں تبدیلی آ جائے ہاتھ کی حرکت سے تو اس کی شکل کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. ایسا بگڑتا ہے کہ مجبور ہو کر اب وہ بننا، وہ برتن بنانے والا اسے اٹھا کے دوبارہ پھینکتا ہے گارے میں اور پھر اس کا گارا بناتا ہے. پھر انسان بھی اسی طرح سے مسلسل بن رہا ہے، اس کی شکل بن رہی ہے اور اپنی شکل بنانے والا خود ہے. اور جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کی شکل بن رہی ہے. ابھی ہم نہیں دیکھ پائیں گے، ہاں اولیاء خدا ہمیں اسی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی شکل اور اپنا قیافہ اور دوسروں کے قیافے قیامت کے دن دیکھیں گے، اور اتنی بھیانک شکلیں ہوں گی کہ قرآن فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من ابی، انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی زوجہ سے بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا، کہیں مجھ سے میرے حق کا مطالبہ نہ کر دیں. وہ دن جس دن انسان دنیا میں انسان بننے کے لیے آیا تھا لیکن نہ بنا سکا، حیوان زندگی گزاری اور حیوان مر جائے گا، قیامت کے دن حیوان بن کے اٹھے گا. سید سجاد فرماتے ہیں 9 جانوروں کی شکل میں اٹھے گا یہ انسان. جو متکبر اور مغرور ہے یہ قیامت کے دن چیونٹی کی شکل میں اٹھے گا. یہاں غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، بڑی گاڑی سے اترنے کے بعد چاہتا ہے لوگوں سے جھک کے ملیں، مصافحہ کریں. وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے خم ہو، اس کا بڑا سا گھر ہو، ہر طرف اس کو مانا جائے، سراہا جائے، اس کی باتیں ہوں، ذکر ہو، اور لوگ مڑ مڑ کے اس کی طرف دیکھیں، اس کی واہ واہ کریں، اس کی تعریفیں کریں. لیکن قیامت کا دن یہ پاؤں کی ٹھوکروں میں یوں مسئلہ آ جائے گا، پھر اٹھے گا اور کسی اور کی ٹھوکر کھائے گا. اسی طرح سے والدین کا نافرما بردار امام سجاد فرماتے ہیں قیامت کے دن گدھے کی شکل میں معشور ہوگا. تارک الصلاۃ قیامت کے دن کتے کی شکل میں معشور ہوگا. حرام خور اور سودخوار قیامت کے دن خنزیر کی شکل میں معشور ہوگا. مختلف افراد قیامت کے دن مختلف شکلوں میں اٹھیں گے. اور مولا متقیان سے منصوبے فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کوشش کرو کہ جب قیامت کے دن ہمارے سامنے آؤ تو کم سے کم انسانی شکل میں معشور ہو سکو، تاکہ ہم تمہاری شفاعت کر سکیں، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے. قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہونا مشکل کام ہے. یہ لمحے، یہ اوقات اتنے قیمتی ہیں، ہم ناقص ہیں اور ہم نے کمال کی طرف سفر کرنا ہے. علی انسان کامل بھی ہیں، انسان مکمل بھی ہیں. دوسروں کو کامل بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، لیکن علی کے نزدیک ان لمحات کی کیا قیمت ہے، ان اوقات کی کیا قیمت ہے. یہ ایک ایک لمحہ، یہ ایک ایک سیکنڈ کیا ارزش ہے. میں یہ روایت پڑھتا رہتا ہوں. مولا متقیان ایک کپڑا لے کے گئے درزی کے پاس اور خواہش کی کہ کرتا آمادہ کرو. اور پھر کچھ دن کے بعد جب ساعت موعودہ پر مولا متقیان گئے، اس نے کرتا تیار کر دیا. حضرت تشریف لے کے گئے تو درزی نے خواہش کی کہ آپ ذرا اس خلوت میں، اس دوسری مقام پر یہ پہن کے مجھے دکھا دیں کہ یہ کرتا آپ کو پورا ہے، برابر سلا ہے، چھوٹا بڑا تو نہیں ہے. اس کی خواہش کے احترام میں مولا متقیان نے وہی پہن لیا. لیکن جب پہن کے آئے تو آستینیں اس طرح سے لٹک رہی تھیں، انگلیوں تک آ گئی. وہ شرمندہ ہوا، حضرت معاف کر دیجئے، مجھے صحیح سے اندازہ نہ رہا ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا ایسی کوئی بات نہیں، کینچی دو. حضرت نے کینچی لی اور خود اپنی آستینوں کو آگے سے دونوں حصوں کو حضرت نے کاٹا اور شرمندہ نہیں ہونے دیا اسے. منصوبے کے حضرت نے فرمایا تمہارا شکریہ، میرے پاس رومال نہیں تھا، تم نے دونوں کام کر دیے، کرتا بھی تیار کر دیا اور مجھے 2 رومال بھی دے دیے، میرے لیے سہولت ہوگی. اس کے بعد جو درزی نے کہا وہ ہمارے لیے عبرت ہے. سورہ مبارکہ عصر کے تناظر میں جیسے امام فخر الدین رازی نے کہا کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر کیسے سمجھی، اب میں مولا متقیان کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. عبرت ہے اس میں. تو جب حضرت نے شکریہ ادا کیا جانے لگے تو اس درزی نے کہا یا امیر المومنین، اگر زحمت نہ ہو تو آپ دوبارہ مجھے یہ کرتا اتار کے دے دیں. پہلے میں نے اس کو آگے سے اس کی جو آستینیں تھیں ان کو سلائی کیا تھا، وہ دیکھنے میں بہت اچھی لگتی تھی. اب آپ نے جب وہ کینچی سے کاٹ دیا سامنے سے تو پھر یہ اچھا نہیں لگ رہا، تو ذرا خوبصورت لگے گا، آپ کو پہننے میں اچھا لگے گا. تو اگر آپ اتار دیں میں آپ کو آگے سے اس کی وہی آرائش کر دوں جو پہلے کر دی تھی. یہ سنا تو حضرت نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اے درزی، علی کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے کہ علی اپنی زندگی کی یہ لمحات ایک کرتے کی تزئین اور آرائش میں صرف کر دیں.
علی کے پاس وقت نہیں ہے جو انسان کامل اور انسان مکمل ہے، تو ہمارے پاس کہاں سے وقت؟ یہ لمحات، یہ گھڑیاں بہت قیمتی ہیں جس میں انسان سیر تنزلی کرتا ہے یا سیر تکاملی کرتا ہے اور سیر بھی کرتا ہے. حالت سیرورت میں بھی ہے یہ انسان، حالت سیرورت میں بھی ہے. جیسے کوزہ خود ہی بن رہا ہے، خود ہی بنا رہا ہے، سالک بھی خود ہے، مسلک بھی خود ہے، سلوک بھی خود ہے، جادہ بھی خود ہے، راہی بھی خود ہے، منزل بھی خود ہے، بننے والا بھی خود ہے، بنانے والا بھی خود ہے. اپنی بنائی ہوئی شکل کہاں دیکھے گا؟ میدان معشر میں، اور پھر شرمندہ ہوگا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. یعنی تاکہ پھر سے نئے سرے سے، یہ سورہ مبارکہ اما یتساءلون 30ویں پارے کی پہلی سورہ 40 آیتیں، آخری آیت، قیامت کے دن انسان حسرت سے کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا. یعنی اثر نو میں مجھے اپنی زندگی گزارنے کی اجازت مل سکتی. نہ ہمارے پاس فرصت ہے. یہ لمحے، یہ زندگی، ممکن ہے پروردگار ہمیں دوبارہ فرصت نہ دے. بالخصوص یہ بہترین فرصت ماہ مبارک رمضان، جس میں انسان کے کمال کا سفر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس میں وہ راتیں ہیں جن راتوں میں انسان ایک رات میں وہ صدیوں کا سفر طے کر سکتا ہے. لیکن شاید میں نے عرض کیا ہو، کبھی کبھی ہم مسلسل 60-70 سال عبادت کر کے کہیں نہیں پہنچ سکتے، اور کبھی ہم لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر سکتے ہیں. استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بہت قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے. ایک سالک کے لیے جو راہ سلوک طے کرنا چاہتا ہے، جو سیر اللہ کا مسافر ہے، جو منزل کمال تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے شہید مطہری نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دوسرے عرفان اور اس طرح کے اعمال بجا لائے اور ورد کرے، وظیفے کرے، ذکر کرے، نہ، سب سے پہلا کام، اساسی کام جس کی طرف کم لوگ متوجہ ہوتے ہیں، شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے اگر یہ کام ہم کر لیں تو ہم صدیوں میں، لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر سکتے ہیں. اور اگر نہ کر سکیں تو ہم سال ہاں سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال عبادت کرتے رہیں گے اور وہیں کھڑے رہیں گے، اور ایک قدم ہم ذات اقدس الہ کی طرف اٹھانے میں اور بڑھانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. وہ فرماتے ہیں سب سے پہلا کرنے والا کام، اس سے پہلے کہ کوئی روزے شروع کرے، اس سے پہلے کہ کوئی شب قدر کے اعمال شروع کرے، اس سے پہلے کہ کسی کو توفیق و حج کے لیے جائے، زیارات کے لیے جائے، اس سے پہلے کہ وہ عزاداریوں میں شرکت کرے، کوئی کام کرے، ورنہ نہ اسے حج فائدہ دے گا، نہ عمرہ، نہ زیارات، نہ عزاداری، نہ نماز، کوئی بھی کام اس کی زندگی میں کچھ تغیر نہیں لے کے آئے گا. کوئی بھی عبادت کوشش کیجیے. قرآن ضروری نہیں کہ قرآن کی مثلا مسلسل آیات پڑھی جائے، نہ، کبھی انسان ایک آیت پڑھ کے جب اس کو کھول رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، یہ وہی قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اور قرآن کے بارے میں خود حکم قرآن ہے. ایک عالم بزرگوار فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر ایک دوسرے عالم کو دعوت دی گئی، وہ چاہ رہے تھے کہ قرآن کی تلاوت کریں گفتگو کے آغاز میں، لیکن دیکھا کہ کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، کوئی اس طرح سے وہ قہوہ پی رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ محفل تلاوت قرآن کے لیے موضوع نہیں ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگ آمادہ ہوئے اور پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ آمادگی نہیں ہے، اب میں تو یہ جسارت نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی بھی موضوع اور مناسب نہیں. اور لیکن پھر جب سب بیٹھ گئے تب بھی انہوں نے صرف ایک آیت پڑھی قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ. جب قرآن پڑھا جائے تو انتہائی غور اور دقت سے سنو، وانصتوا، اور سکوت اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے. مبادہ یہ لمحات قیمتی ہوتی ہیں. اگر آپ کو توفیق حاصل ہوئی، الحمدللہ سبھی بہت توجہ سن رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ عزیزان بہت دیر سے مصروف ہیں، میں زیادہ زحمت نہیں دیتا، لیکن ان کو کافی وقت گزر گیا. اب 2 ہی صورتیں تھیں، یا میں خاموش ہو جاؤں یا وہ، تو زیادہ افراد کا حق یہ تھا کہ ان کے لیے میں نے جسارت کر دی. اس چیز کا خیال رکھیں. یہ لمحات، یہ ساعتیں، بس وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے. میں شہید کے انہی کلمات پہ، اگرچہ میں کچھ اور چیزیں بیان کر رہا تھا، لیکن ہم اس سمت نکل آئے. سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، عبادت کی جائے، نماز شب قدر کے اعمال کی جائیں، تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں، نہ 80 سال تہجد پڑھنے کے بعد بھی شاید ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ آئے، وہیں کھڑے رہیں جہاں پہلے دن کھڑے تھے. اس لیے کہ وہ سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے اسے انسان فراموش کر دیتا ہے. شہید فرماتے ہیں اگر وہ ایک کام ہم کرنے میں انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید پھر ہم لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر لیں، جیسے جناب حر نے انجام دیا. وہ توبہ ہے.
لیکن توبہ ویسے جیسے مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا. ایک جوان نے جب یہ حدیث یاد رکھیں, جوان اسے لوہے دل پہ نقش کریں, لکھیں, یہ چیزیں جو بار بار تذکر, فذکر ان الذکر تنفع للمؤمن, قرآن فرماتا ہے کچھ باتیں بار بار یاد دہانی کرو کہ وہ بہت مفید اور اہمیت رکھتی ہیں. از جملہ یہ بات بہت اہم ہے میرے عزیزو, توبہ, استغفار. استغفار وہ نہ جو ابھی شبہ قدر میں ہم تسبیح پکڑ لیں گے اور 70 مرتبہ استغفر اللہ, یا نماز کے بیچ میں ہم رسماً سجدہ سے اٹھتے ہیں, دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے استغفر اللہ نہ. مولا متقیان ایک شخص سے گفتگو کر رہے تھے محفل میں بیٹھے ہوئے, اور آپ کی محفل میں ایک اور جوان بیٹھا تھا, اور اس نے بھی استغفر اللہ کہا. ایسا نہیں کہ کوئی گانا گنگنایا ہو یا کسی کی غیبت کی ہو یا تہمت یا ایک فضول اور ناشائستہ بات کی ہو, نہ, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اپنی زبان سے یہ جملہ کہا. مولا متقیان جس سے گفتگو کر رہے تھے وہی چھوڑ دی اور اس کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا تمہاری ماں تمہاری میت پہ بیٹھے, تجھے مر جانا چاہیے. اتدری مل استغفار, پتا ہے تمہیں استغفار کیا ہے؟ لرز گیا, جوان ہل گیا, کہ یا امیر المومنین میں نہیں جانتا, آپ بتائیے. فرمایا سنو, استغفار 6 چیزوں کا نام ہے, اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ انسان جو استغفار کر رہا ہے یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ, اپنے ساتھ بھی مذاق کر رہے, اللہ کے ساتھ بھی مذاق کر رہے. پہلی 2 چیزیں جن سے انسان کی توبہ بنتی ہے, کہاں جائے گا کہ اس نے توبہ کی ہے؟ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو لکلکہ زبان ہی ہے, پھر فرشتے اس کے اوپر لان کر رہے ہیں. اگر زبان سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے لیکن متوجہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. پہلے 2 رکن علی فرماتے جن سے توبہ بنتی ہے, اور دوسرے 2 رکن علی فرماتے جن سے توبہ قبول ہوتی ہے. توبہ کرنے کے بعد پھر کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ پیر صاحب آپ بتائیں اللہ نے میری توبہ سن لی ہے یا نہیں سنی ہے, یا کسی مولوی کے پاس جائیں اور کہیں مولوی صاحب بتائیں کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا, یا کسی نجومی کے پاس جائیں. نہ, مشکل کشا فرما رہے ہیں علی ابن ابی طالب, انسانیت کے مشکل کشا, وہ مشکل کشا جنہوں نے 1400 سال پہلے انسانوں کی قیامت تک مشکلوں کو بیان کیا اپنی زبان سے, اور 1400 سال پہلے ان کا حل بھی دے کے گئے بشر کو. فرمایا اگر یہ 2 کام کر لو تو یقین حاصل کر لو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. اور پھر آخری 2 کام ارشاد فرمایا اگر یہ کر لو تو پھر انسان عام لوگوں سے اٹھ کر اللہ